نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر گھر کے اندر اس کی تلاوت کی جائے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں شیطان رک نہیں سکتا، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یہ تو دلیل اس بات کی کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہو وہاں شیطان نہیں رک سکتا، کیونکہ اللہ کی رحمت کا نزول ہمیشہ فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ جہاں بھی قرآن پڑھا جائے، جس مجلس کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے، جس جگہ پر قرآن کی تلاوت کی جائے، جس جگہ پر اللہ کے دین کی بات کی جائے، جس جگہ پر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے گفتگو کی جائے، وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ جگہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک شخص رات کے وقت سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کا گھوڑا 2 رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ وہ اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک ایک سیاہ بادل آیا اور اس شخص کے اوپر چھا گیا، اور پھر وہ بادل گھومنے لگا، اس کے قریب ہو گیا۔ جب وہ بادل اس کے قریب ہوا تو اس کا گھوڑا ڈر کر اچھلنا شروع ہو گیا۔ اب صحابی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ گھوڑا پتہ نہیں کیوں اچھل رہا ہے، کہیں یہ رسی نہ توڑوا دے، کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے اپنی تلاوت کو مختصر کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صبح آ کر اس نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابی، تو چونکہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور جو آسمان سے بادل کی ایک ٹکڑی آئی جس نے تیرے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، تیرے اوپر جھکی ہوئی تھی، وہ در حقیقت بادل نہیں بلکہ اللہ کی رحمت تھی، جو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی برکت کی وجہ سے تیرے اوپر نازل ہو رہی تھی۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے جو اللہ کی رحمت کا نزول تھا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت نازل ہوئی، وہ در حقیقت ملائکہ ہی تھے۔ کیونکہ دوسری حدیث جو بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کے دوران اس کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ اس کا بیٹا یحییٰ جو اس کے پاس سو رہا تھا، صحابی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے اس کے پاؤں تلے کے ہی میرا بیٹا نہ آ جائے۔ اس نے اپنی نماز کو مختصر کیا، سلام پھیرا، گھوڑا بدکنا رک گیا۔ جب دوبارہ تلاوت شروع کی، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کیا، پھر وہ خاموش ہوا تو گھوڑا اپنی جگہ پر رک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے صبح کے وقت وہ ذکر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تو قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتا تو آسمان سے جو فرشتے نازل ہو رہے تھے، اگر تو اسی طرح پڑھتا رہتا اور صبح کا سورج طلوع ہو جاتا تو مدینے کے لوگ بھی آسمانوں سے فرشتوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو یہ خاصیت دی ہے کہ گھوڑا فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، جس طرح شیطان کو گدھا دیکھ سکتا ہے، اور حکم ہے کہ جب گدھا ہینگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ وہاں سے شیطان گزرتا ہے۔ گھوڑے کو اللہ نے یہ حص عطا کی ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔
جس طرح مرغے کو اللہ نے حصہ عطا کی ہے کہ مرغا جب بانگ دیتا ہے تو اس وقت وہاں فرشتہ گزرتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد دیکھتا ہے، آواز نکالتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب مرغا بانگ دے، اپنی وہ آواز نکالے، اس وقت دعا پڑھا کرو اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اس وقت وہاں سے فرشتہ گزرتا ہے۔ لہذا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ، چاہے تھوڑا وقت ہی ہو، لیکن روزانہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اگر میں اور آپ ہم اپنے گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، کرنا شروع کر دیں، روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، ہمارے گھروں میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو۔ جب اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا، شیاطین بھاگیں گے، گھر سے نکلیں گے۔ اللہ کی رحمت کے نزول کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر برکات آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور ہمارے گھر جو ہیں وہ انتہائی سکون والی جگہیں بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔